بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ تو آج کے جو پوائنٹس آپ کے لیے میں لے کر آیا وہ یہ ہیں کہ ہاں، کسی نے کبھی مجھے کہا تھا، جو کہ نوٹ کیا گیا، اس کو ایکسپلین کیا ہوگا کسی ورک شاپ میں نے، کہ آپ کے ارد گرد پرندوں کی آواز بہت تنگ کرتی ہے۔ اچھا، اس میں سمجھنے والی چیز کیا ہے؟ دیکھیں، عربی کی ایک کہاوت ہے کہ اگر طالب علمی کے دور میں آپ اپنی مرضی کی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرو گے تو بڑے ہو کے آپ کو اس جگہ بیٹھنا پڑے گا جہاں بیٹھنا آپ کو پسند نہیں ہوگا۔ تو میں نے جب بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا نا، تو انہوں نے ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایسے ایسے کام کیے کہ میں اکثر لوگوں کو بتایا کرتا ہوں۔ سخت گرمی ہے، پنکھا نہیں آن کیا، کہتے ہیں بیٹا اپنے نفس پہ محنت کرو۔ کسی جگہ پہ جانا تھا تو سادہ ترین کپڑوں میں لے کے گیا۔ اچھا، وہ نوجوانی کا دور تھا، ہمیں بھی کپڑے پہننا اچھا لگ رہا تھا، لیکن کیا نفس کے تزکیے کے لیے کہ بیٹا علم سے متاثر کرتے ہیں، کپڑوں سے متاثر نہیں کرتے ہیں۔ کھانے کا آرڈنری سادہ سا کھانا بالکل۔ اب یہ ان کی محنت اتنی ماشاء اللہ تعالی رنگ لائی کہ آج ہم، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ کسی بھی طریقے سے نفس کو حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اب اگر میں لیکچر دے رہا ہوں اور ساتھ میں پرندوں کی یا دوسری چیزوں کی آواز ہے تو آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہوگی سننے کے لیے۔ آپ کے نفس کو یہ گوارا بھی نہیں کہ علم کے لیے اتنی سی محنت، علم چل پھر کے آپ کے اپنے گھر آ رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس چیز کو نہیں کر پا رہے۔ تو دیٹس وائی یہ والی جو ایکسکیوزز ہیں ان کو لائف میں ختم کریں، اور لائف کو ٹوٹل جو گریٹ پرسنس ہوتے تھے، جو یہ صوفی والی باتیں ہوا کرتی تھیں، وہ ایڈاپٹ کریں، وہ آپ کو آگے لے کے جائیں گی۔ ورنہ نفس تو کرتے کرتے، آئسولیٹ کرتے کرتے آپ کو اتنا خواہشات پہ لے جائے گا، اتنا خواہشات پہ لے جائے گا کہ اگر آپ کی مرضی کی خواہشات نہیں ہوں گی تو آپ کچھ بھی نہیں کرو گے، بند کمرے میں زندگی گزارو گے۔ اچھا جی، ضروری نہیں کہ وہ نیتاً غلط ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نالائق ہو، ناسمجھ ہو، احمق ہو۔ ہمارے پاس جب بھی ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کوئی آتا ہے، آپ کے پاس کیس آتا ہے، چاہے وہ فیملی کاؤنسلنگ کا ہو، چاہے بزنس کا ہو، کچھ بھی ہو، تو جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دونوں کا آئی کیو لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں، بہت سے لوگوں کے بارے میں میرے ارد گرد خود ہوں گے، میرے سٹاف ممبر ہوں گے، کہ میں کہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں یار کہ آپ نیتاً برے نہیں ہیں، آپ لوگ نیتاً برے نہیں ہیں، آپ نے اپنے آئی کیو کو گرو نہیں کیا۔ اب آئی کیو کو گرو نہیں کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی اس طرح سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا جس طرح سمجھایا جا رہا ہے ویسے آپ رزلٹ نہیں دے رہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، دو کیٹیگریز بنانی ہے۔ ایک تو یہ کہ پری پلان ایسے ہوں کہ جو آپ کی بات نہ ماننا چاہتے ہوں، اور ایک وہ ہوں کہ جنہوں نے اپنا آئی کیو اتنا زیادہ خراب کر لیا ہے کہ وہ اس اسٹینڈرڈ پر نہیں آ پا رہے۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے سمجھنے کی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں آج کی گولڈن پوائنٹ کی، گولڈن پوائنٹ، گولڈن بات، گولڈن کوٹ۔ اگر سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو سادہ زندگی گزاریں، ہر طرح سے سادہ زندگی گزاریں۔ اگر آپ سادہ زندگی نہیں گزاریں گے تو آپ یقین کریں آپ کسی طرح سے خوش نہیں ہوں گے، کسی طرح سے مطمئن نہیں ہوں گے، اور نہ آپ کے ارد گرد والے خوش ہوں گے، نہ آپ کے ارد گرد والے مطمئن ہوں گے۔ اس لیے کہ خواہشات تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ جو نفس کی خواہشات ہیں یہ اس وقت تک پوری نہیں ہوں گی جب تک آپ قبر میں نہیں چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ پیٹ مٹی سے بھرے گا،
اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اسے بھر سکے. آپ لباس میں اس میں بڑھیا سے بڑھیا کی طرف جانا شروع کریں تو آپ کی جتنی بھی استطاعت ہو اس سے بھی مہنگا لباس یقیناً اس دنیا میں ہوگا. آپ گھڑیوں میں جائیں، ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ دنیا میں 2-3 گھڑیاں ہی بنی تھیں ان کے لیے. آپ موبائل میں جائیں، آپ گاڑیوں کی کلیکشن میں جائیں، آپ گھروں کی کلیکشن میں جائیں. اور ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں، 90% میں نے یہ دیکھا ہے معذرت کہ جو خواہشات کے چکروں میں لگ گیا وہ ناجائز کرتا ہوا سوچتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہ ناجائز میں خواہشات میں اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ پھر شیطان کہتا ہے یار دوسرے بھی تو کرتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کنڈے پہ اے سی چلاتے ہیں. بھائی اگر اے سی کی استطاعت نہیں ہے تو نارمل سے کر لیں. ایسے بھی تو لوگ دنیا میں ہوں گے جو اے سی کے بغیر رہتے ہوں گے. گاڑی ہلکی نہیں جی، مہنگی گاڑی لینی ہے، رشوت لی اس کے لیے، دھوکہ کیا اس کے لیے، جھوٹ بولا دوسروں کے ساتھ، موبائل، لیپ ٹاپ، گھر، جس بھی چیزوں کی آپ بات کریں، جہاں شیطان اس کے اندر آ گیا تو وہ تو آپ کے ساتھ برائی کرتے ہوئے سوچے گا بھی. آپ یقین کیجئے میرے سے بڑی داڑھی تبلیغ میں وقت لگایا ہوا، اور اس دن مجھے بتا دیں اپنے بچے کے بارے، اس بچے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، رشوت دے کے پاس کرایا تھا اس کو. واٹ نانسنس. شیطان آ گیا حاوی. کہاں گئی وہ آپ کی تبلیغ، کہاں گیا وہ چلے. لیکن کیا ہے، یہ صرف ٹکرے مارنے سے تھوڑی دین آتا ہے، نفس میں محنت کرنی پڑتی ہے. ایک اور صاحب کا مجھے پتا چلا، ان کے بیٹے نے خود بتایا، گواہی دی، کہتے سر میرے والد صاحب گھر پہ کنڈے پہ اے سی چلاتے ہیں، تبلیغ کرتے تھے. یقین کریں ان کے والد صاحب تبلیغ کرتے تھے، ایک دینی جماعت کے اپنے علاقے کے انچارج تھے. کہتے سر میں ان کو منع کرتا ہوں، میں نے آپ کے لیکچر سنے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. اسی طرح ایک خاتون پریچر اپنی بیٹی کی شادی کی، جھوٹ بول کے ایجوکیشن اور ایج کے بارے میں دھوکہ دیا. تو کیا ہے کہ جب انسان سادہ زندگی سے ہٹے گا، لگژریس کی طرف جائے گا، تو پھر ایسی ہی چیزیں ہوں گی. تو آپ کو سادہ سے سادہ زندگی کہتے ہیں کہ یہ جو سادگی ہے، یہ جو قناعت پسندی ہے، یہ عادی معیشت ہے. آپ یقین کیجئے گا چائنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پینٹ کو 1 انچ چھوٹا کر کے کئی انڈسٹریز لگا دی. ایک کنٹری کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کف کا بٹن ختم کر کے انڈسٹریز لگا دی. آج اگر ہم اپنی قوم کو صرف سادہ کر دیں، خدا کی قسم ہمارا قرض ختم ہو جائے گا. اور یہی چیز میں ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں جنہوں نے قرضے لے کے اپنی شادیاں کی، قرضے لے کے انہوں نے گھر بنائے. میں اپنی بات کروں گا، میرے بہت سارے کلائنٹ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادی میں لاکھوں لگائے ہیں، اور انہوں نے میرے کے بہت پیسے دینے ہیں ابھی بھی. وجہ کیا ہے؟ وہ سادہ زندگی نہیں گزار سکے، اور میرے علاوہ بھی بہت سو کے دینے ہوں گے. اب وہ جب مریں گے تو اب قرضدار کی موت کیسے ہوگی؟ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. تو آج کی گولڈن بات، سادہ زندگی گزاریں، اور نہ صرف خود سادہ گزاریں، اپنے ساتھ لائف پارٹنرز کو سادہ زندگی گزارنے کی نصیحت کریں، اپنے بچوں کو سادہ زندگی گزارنے کی نصیحت کریں. انشاءاللہ تعالی جب آپ سادہ زندگی گزاریں گے تو آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے. یہ میری اپنی اگزامپل. کم کہے کو زیادہ سمجھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.